حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول فرمائیے۔ میری 2-3 تجویزیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے کہو۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان پہلی میری تجویز یہ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اے میرے ابا مجھے اوندا لٹا دیجئے، مجھے اوندا لٹا دیجئے، سیدھا مت لٹائیے، میں ذبح ہوتے وقت میرا چہرہ بگڑے گا، آپ دیکھ نہیں سکو گے، اس لیے آپ مجھے اوندا لٹا دیجئے۔ ٹھیک ہے بیٹے، فرمایا کہ اور سنو، آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میں اللہ کے نام پہ ذبح ہوں گا، میں تڑپوں گا، پدری شفقت جوش میں نہ جائے اور آپ بیچ میں نہ چھوڑ دیں، آپ جو بے دھڑک چوری چلا دیں۔ قربان جاؤں سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، فرمایا کہ ابا میرے ہاتھ پیر میں رسی باندھ دیجئے، میں ذبح ہوتے وقت میں تڑپوں گا، میرے ہاتھ پیر حرکت کریں گے، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے اور جو ہے آپ کی بیٹی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باغ سے بچاتے ہیں، آج ہم اپنے باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ کتنا ابا جان کا ادب احترام ہے، فرمایا کہ ابا میرے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ دیجئے، میرے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے وقت آپ کو لگ نہ جائے۔ فرمایا کہ بیٹے میں ان تینوں چیزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیار ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی آواز دی، اسماعیل آؤ ادھر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً ابا کے قدموں میں آ کے لیٹ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً ابا کے قدموں میں آ کر لیٹ گئے، پکڑتے نہیں پھرے، ڈھونڈتے نہیں پھرے۔ فرمایا پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پر گھٹنا رکھ لیا، گلے پر ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں میں رونے کا کوہرام مچ گیا۔ اے پروردگار عالم، آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے، آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ ہم نے آج تک یہ ایسا معاملہ آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری چلاتے ہیں چلتی نہیں۔ فرمایا کہ ابا زور سے چلاؤ، بیٹے زور سے چلا رہا ہوں لیکن چلتی نہیں۔ کہنے لگے کہ ابا
میرے گلے پر زور سے چھری کو رگڑ مارو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ بیٹے زور لگا کر چلا رہا ہوں، میں انتظار میں ہوں، میرے ہاتھ کو بھی خون لگا نہیں۔ واہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر قربان جاؤں۔ فرمایا کہ ابا ٹھہرو، اور ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے، آپ اپنی پٹی کھول دیجئے، آنکھوں سے پٹی نکال دیجئے، میرے ہاتھ پاؤں کی رسی کھول دیجئے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہو۔ باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا ہوا دیکھے، باپ بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، ارمان بھی نکلے، محبت بھی مچلے، شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کر جان دے دے۔ شاید ابا جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منظور ہو۔ آنکھوں کی پٹی نکلوا دی، ہاتھ پاؤں کے پیروں کی رسی نکلوا دی، سوری چلاتے چلتے نہیں، کیسے چلے جو حکم الہی نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے، چھری خبردار ایک بال بھی اگر کاٹا تجھ کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ وہ اسماعیل ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری بڑی مجبور ہے، اوپر بھی پیغمبر ہے، نیچے ہی پیغمبر ہے، اوپر بھی نبی ہے، نیچے بھی نبی ہے، کہاں جائیں، کس طرح سے کریں؟ ادھر خلیل اللہ چلا رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہ چلے۔ خلیل چاہتے ہیں کہ چھری چلے، رب جلیل چاہتے ہیں کہ چھری نہ چلے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا، اور ایک بات میرے ذہن میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا۔ اللہ اللہ، معصوم سیدنا اسماعیل علیہ السلام، چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگا کر چلا رہے ہیں، چھری لکڑی کے دستے میں تو نکل گئی، لیکن نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹا۔ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے کہ جنت سے دمبا آ کر پڑا، جنت سے بکرا آ کر پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جنت کا رہنے والا بکرا ہے، اس کو ذبح کرو اور قربانی دے کر اپنے گھر کو لے جاؤ، اور حاضرہ کو بھی پتا چلے کہ ہم قبول کرنے والے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، فرمایا کہ خلیل یہ تو بہت بڑی
بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ خلیل آج تم امتحان میں پاس ہو گئے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، 23واں پارہ ہے سورہ صافات۔